نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور انسان کا بھی خالق اور مالک ہے. وہ کاریگر ہے، بنانے والا ہے اور بہترین طریقے سے بنایا بھی اس نے ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو مضبوط طریقے سے اور عمدہ طریقے سے اس نے بنایا ہے. بنانے کے بعد اس کو چلانا اور اس کو استعمال کرنا اور طریقے استعمال بھی اس نے بتا دیا ہے. بنانے کے بعد اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے. انسان کو عقل بھی دی ہے، اس عقل سے کس طرح کام لینا ہے بار بار بتاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ لو اور عقل سے کام لے لو. عقل مندوں کے لیے اس لیے بڑی نشانیاں ہیں. لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون. بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے. آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اس آنکھ کو بھی آپ استعمال کریں گے. ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آنکھوں کو اگر قرآن میں استعمال کریں گے اور آسمان میں اللہ کی کاریگری کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے اور اسی طرح درختوں کو دیکھو گے کہ میرے پروردگار نے ان کو کس طریقے پر بنایا ہے. آنکھیں صحیح معنوں میں استعمال ہوں، والدین کی زیارت کے لیے استعمال ہوں، جائز طریقے پر استعمال ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہی آنکھوں کو غلط استعمال کریں گے تو پھر فرمایا کہ فزینل آنکھوں کو اجنبیات کو اور ناجائز وہ خواتین کہ جن کی دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے ان کو دیکھے گا تو فرمایا کہ پھر آنکھوں کا دیکھنا یہ دیکھنا نہیں ہوگا بلکہ فزین العین النظر. پھر آنکھوں کا دیکھنا یہ زنا شمار ہوگا. مشکات جلد اول کے اندر حدیث ہے، ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں، کمائی روزی کمائیں، ہل چلائیں، دکان چلائیں اور ہاتھوں کو صحیح معنوں میں استعمال کر دیں. لیکن اگر یہ کہ ان ہاتھوں کو کسی ناجائز قسم کی کسی خاتون سے ہاتھ ملائیں گے تو اس نعمت کو آپ نے غلط جگہ پر استعمال کر دیا. پھر فرمایا کہ فزین الیدین البطش. ہاتھوں سے پکڑنا، غلط جگہ پر ہاتھ ڈالنا، یہ ہاتھوں کا زنا شمار ہو جائے گا. یہ ہاتھوں کا زنا شمار ہوگا. مسجد کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے، نوکری کی طرف آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے، زمین کی طرف آپ کے قدم جا رہے ہیں صحیح ہے جی، والدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جائز طریقوں پر اگر پاؤں کو استعمال کر رہے چلنا تو ہے. لیکن اگر یہ کہ کسی غلط ارادے سے بدکاری کی نیت سے اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاؤں کا چلنا جو ہوگا فرمایا کہ فزین الرجلین المشیو. پاؤں کا چلنا غلط کام کے لیے یہ زنا شمار ہوگا. آپ کی مرضی ہے اپنے ہاتھوں کو زانی بنا دو، آپ کی مرضی ہے اپنے آنکھوں کو زانی بنا دو، آپ کی مرضی ہے اپنے پاؤں کو زانی بنا دو، آپ کی مرضی ہے زبان کو زانی بنا دو. غلط کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مزے لے لے کر کے گفتگو کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے. کانوں کو زانی بنا دو، آپ بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے جی.
عطر کی یہ شیشی ہے میرے پاس، بہت قیمتی ہے، اس کو اٹھا کر کے گٹر میں ڈالنا یا اس کو اٹھا کر کے کسی گدھے پر ڈالنا، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا کہ اس نعمت کو، اس لیے آپ کو یہ نعمت نہیں دی گئی تھی کہ آپ اس نعمت کو اٹھا کر کے گدھے پر نچاور کریں یا کتے پر، جیسے کہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی انسان کی قدر اتنی نہیں ہے جتنے گدھے کی اور کتوں کی قدر ہے، وہ ظلم ہے سارے کے سارے، وہ سارا ظلم ہی شمار ہوتے۔ جیسے ان آنکھوں کو، اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کاریگر نے اس کو چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اسی لیے طرح میرے پروردگار نے پیارے محمد کو ہمارے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا۔ آنکھیں نعمت ہے اگر قرآن میں استعمال ہوں، ہاتھ نعمت ہے اگر قرآن کو پکڑ لیں، پاؤں نعمت ہے کہ اگر یہ ہے کہ آپ ان سے یہ ہے کہ مسجد کی طرف چلے، لیکن یہ ہے کہ نعمت کو غلط جگہ پر آپ استعمال کریں گے تو پھر ناقدری ہوگی اور وہ کفران نعمت ہوگا، ناقدری ہوگی، وہ کفران نعمت ہوگا۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، سورہ ہجر ہے، سورہ ابراہیم میں 14واں پارہ ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ ان کافروں کو دیکھ نہیں رہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، کفران نعمت کیا۔ بخاری نے بتا دیا کہ اس نعمت سے محمد رسول اللہ نعمت ہے، محمد سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، کفران نعمت کر دیے۔ اس نعمت سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے، آنکھوں کی نعمت ہے کر لے استفادہ، قرآن دیکھ لے، آسمان و زمین کو دیکھ لے، اللہ کی وحدانیت کو خوب دیکھ لے، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہے، عقل سے کام لے لے، ہاتھوں کو پاؤں کو، یہ ساری نعمتیں ہیں، صحیح جگہ پر اگر استعمال ہو۔ محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب کو سبحان اللہ، محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے استفادہ کرنا، محمد واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں۔ مخلوق کو اسفل السافلین سے اٹھا کر کے وہ عرش اعلیٰ اللہ کے ساتھ کس طریقہ پر ملانے والا محمد کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ دنیا میں چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، بنایا اس نے ہمیں، تو ہر بندہ محتاج ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مسلمان ہو، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ باقی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود مرتے ہیں، اس قسم کی بے غیرت بھی دنیا میں موجود ہے بہت، جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور خود بخود مرتے ہیں اور خود بخود سب، اس میں غور نہیں کرتے کہ پیشاب کو کیوں نہیں روک سکتا، میں خود بخود آیا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں، پیشاب کو روک کیوں نہیں سکتا، پاخانے کو روک کیوں نہیں سکتا، مجھے سردی کیوں لگ رہی ہے، مجھے گرمی کیوں لگ رہی ہے، میں بخار کا شکار کیوں ہوں، مصیبتوں کا شکار کیوں ہوں، پریشانیوں کا شکار کیوں ہوں، یہ کیا ہے، میرے اختیار میں ہے کیا؟ لیکن خود بخود پیدا ہو گئے، زمانے نے ان کو پیدا کر دیا، اور زمانہ رات دن کا نام ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ سردی کی راتیں لمبی، دن چھوٹے، گرمی کے دن بڑے اور راتیں ان کی چھوٹی، زمانہ خود ٹھوکر کھا رہا ہے اور اس کو زمانے نے بنایا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں موت سے بھی دوچار کرنے والا زمانہ ہے۔ قرآن نے ان بے وقوفوں کا مذہب اس طریقے پر بیان کر دیا، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہمیں سب کچھ کرتا ہے۔ زمانے کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، زمانے کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی اندھیرا ہے اور کبھی روشنی ہے، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی اس کا عکس۔ سورج صبح کو جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا بچے کی طرح اس کی حرارت کے اندر
اور اس کی روشنی کے اندر کمزوری ہوتی، چلتے 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 نصف النہار پہ جب آ جاتا ہے مست ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے سینٹر پہ جب پہنچتا ہے تو مست ہو جاتا ہے۔ ایسی گرمی ہوتی ہے، عرب لوگ کہتے ہیں حجیر، یہ ظہر کے ٹائم کو عرب لوگ کہتے ہیں حجیر، نصف النہار۔ حجیر کا معنی چھوڑنا، ایسی گرمی ہوتی ہے کہ باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ترک کر دیتے ہیں۔ سورج کی جب مستی آ جاتی ہے تو میرا رب اس کو مغرب کی طرف دھکا دے دیتا ہے، آسمان کے سینٹر سے دھکا دے کر کے پھر جس وقت غروب ہوتا ہے اس کی حالت آپ دیکھ لو، سرخ سرخ سرخ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جب غروب ہوتا ہے تو جا کر کے پھر روتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندگی دیتا ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ چاند بالکل کھجور کی چھڑی کی طرح ہے۔ آج تو 5 ربیع الاول ہے، ابتدا پہلے دن کی چاند کو، پہلی رات کی چاند کو اگر آپ دیکھیں گے، چلتے چلتے 3-4 دن تک تو ہلال ہے، پھر قمر ہے، پھر 14ویں پہ پہنچتا ہے تو بدر ہے۔ اردو والے تو شاید فرق نہ کرے، پٹھان اور بلوچ فرق نہ کرے، لیکن عربوں کے ہاں فرق ہے جی۔ ابتدا میں ہلال، پھر قمر، پھر 14ویں پہ پہنچتا ہے تو بدر، اور 14ویں پہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور روشنی اس کی مکمل ہوگی 14ویں تاریخ کو، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے بلوچی میں 14ویں تاریخ پر اتنے اشعار ہوتے ہیں کہ واہ، پٹھانوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور اسی طرح سرائکی اور مہاجر اردو بولنے والے، لیکن ہماری بلوچی زبان میں 14ویں پر اتنے اشعار ہوتے ہیں، اتنے اشعار بناتے ہیں۔ 14ویں پہ جب چاند پہنچتا ہے تو اس کی مستی دیکھ لو، اور مستی کے بعد پھر شروع ہوتی ہے پستی، مستی کے بعد پھر پستی، پھر اللہ اس کو گھٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ تو بدر کے بعد 14 پہ ہو گیا بدر، پھر اس کے ہو گئے در بدر، واپس اللہ نے اس کو در بدر کر دیا۔ اور 14ویں کا چاند، اس کی خوبصورتی، عرب لوگ بھی اسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ مولانا بدر عالم رنگ کے کالے تھے میری طرح، جیسے بلوچ لوگ ہوتے ہیں، مہاجروں میں اردو طبقے میں، وہ بھی اردو بولنے والا تھا، رنگ کا کالا تھا، لیکن بڑے محدث تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ ادھر میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور ایک بدو آ گیا، اونٹ چرانے والا عرب، مسجد نبوی میں۔ جیسے میں قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو گیا، کہنے لگے شیخ، ایو الشیخ اسمکم الکریم، مولوی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، میرا نام بدر العالم ہے۔ فرمایا ایش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، میرا نام بدر العالم ہے۔ پھر وہ عرب غصہ ہو گیا، پھر کہنے لگے ایش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہنے لگے عربی جانتے ہو؟ عالم ہو؟ کہا عالم ہوں۔ کہا بدر العالم کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے کہا بدر العالم کا معنی 14ویں کا چاند، پوری دنیا کی کائنات کی 14ویں کا چاند۔ تو کہنے لگے وہ کالو خان اپنی شکل دیکھ لے، تو دنیا کی 14ویں کا چاند ہے؟ 14ویں کا چاند تو آمینہ کا لال ہے جو یہاں آرام فرما رہے۔ نبی کے مزار کی طرف اشارہ کر دیا۔ مولانا بدر عالم فرماتے کہ زندگی میں مجھے اس طرح کسی نے ذلیل نہیں کیا جیسے اس اونٹ چرانے والے بدو نے ذلیل کیا۔ وہ تو ترجمہ جانتے ہیں، وہ معنی جانتے ہیں۔ ہمارے بروہیوں میں، بلوچوں میں بھی نور احمد، نور محمد، نور علی، اور پھر بنگالی برمیوں میں ہوتا ہے نور العالم، نور الہادی، نور البشر۔ بروہیوں میں، بلوچوں میں محمد نور، نور احمد، نور علی، اور بنگالی اور برمی نور العالم، نور الہادی، نور البشر۔ اور بروہی اور بلوچ اور بنگالی ماشاءاللہ ایسے ایسے نور ہوتے ہیں، لفظ نور بھی ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہیں خلا کے لیے۔ ایسے کالے نور تو اللہ نے کبھی پیدا کیا ہی نہیں۔ نور العالم، نور الہادی۔
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور یہ ہے جی، نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نور ہدایت ہے، نور اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری۔ اور اگر چلو نور نام رکھنا ہے تو کسی خوبصورت کا نام تو نور رکھو، کالے کلوٹے کو اٹھا کر کے نور العالم، نور الہادی، نور البشر، نور محمد، نور احمد، نور علی۔ تو مولانا بدر عالم فرماتے کہ مجھے اس بدو نے کہا مولوی صاحب کالو خان اپنی شکل دیکھ لے، تو نے نام اپنا رکھا ہے بدر العالم، 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند تیرے جیسے کالے نہیں ہوتے، 14ویں کا چاند آمینہ کا لال ہے جو یہاں پر آرام کر۔ مولانا بدر عالم کہتے کہ اب میں حیران ہوگی کہ کیا کروں، دوبارہ تو عقیقہ نہیں کر سکتا، اپنا نام دوبارہ تو بدل نہیں سکتا، لیکن اس نے مجھے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہے، اللہ کی خالقیت کے قائل ہے، اللہ کے الوہیت کے قائل ہے، سب کی تمنا ہے اور سب کی بھاگ دوڑ ہے کہ ہماری رسائی اللہ تک ہو جائے۔ محبت اللہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ یہود کو بھی ہے، نصارہ کو بھی ہے، محبت سب رکھتے ہیں، لیکن محبت کے طریقے آپ نے دیکھے؟ واللہ علم آپ لوگ تو چونکہ شہری لوگ ہیں، یہ جو گدی ہوتی ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کس کر کے لات مارتی ہے اپنے بچے کے منہ پہ، یہ محبت میں۔ سانپ کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں انڈوں سے سمپنی کے انڈے ہوتے ہیں بلوم میں، اس کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے سانپ کے ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں ہے، وہ نابینا ہیں، ابھی تک ان کی بینائی میں کورے ہیں، لیکن ان کو طبعی طور پر اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں کھا جائے گی، اس لیے وہ اپنے بلوں میں نہیں رہتے، نکل جاتے وہاں سے۔ سمپنی کے بچے وہ محبت میں ان کو کھا جاتی ہے، یہ بھی ایک محبت ہے جی۔ تو یہود و نصارہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، لیکن محبت میں آ کر کے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو جو اللہ کا ہم بیٹا بناتے ہیں، یہ محبت میں۔ ارے بابا اللہ تعالیٰ بڈھا ہو گیا ہوگا، کتنے لاکھوں سال ہو گئے اس کو، کوئی بیٹا ہو جو اس کی دستگیری کرے، ہاتھ تھام لے۔ اور ہم نے تلاش کیا تو عزیر سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس ہستی ہمیں ملی نہیں، اس لیے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اور مشرکین مکہ نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ مخلوق نہیں ہے، انہوں نے یہ بنائے۔ یہ محبت میں آ کر کے سب کہہ رہے، اس لیے اس قسم کی محبت میرے رب کو چاہیے بھی نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کی محبت کے دعوے دار یہود وہ الگ دوڑ لگا رہے ہیں، عیسائی الگ دوڑ لگا رہے ہیں، مشرکین مکہ وہ الگ دوڑ لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور اللہ سے دعا کی، یا ربنا اجعل لنا علامتاً علی حبک، اے اللہ ہمیں کوئی نشانی تو بتا دو کہ ہم آپ کو محبوب بنائیں اور آپ سے محبت، کما حقو، جو محبت آپ کی مطلوب ہے، محبت شرعیہ، آپ تک ہماری رسائی کیا ہو۔ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، تم عاشق بن جاؤ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو فرمائے اس کا ایک طریقہ فاتبعونی، محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، وہ آپ کو بتائے گا۔ محمد اللہ کے محبوب ہے، محمد کی نماز بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد رسول اللہ کے روزے بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کی زکوٰۃ بھی اللہ کو محبوب ہے،
محمد کا اٹھنا بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کا بیٹھنا بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کا سونا بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کی خوشی بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کا غصہ بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کا سفر بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کا حضر بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کی دوستی بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کی دشمنی بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد رسول اللہ کا نکاح بھی اللہ کو محبوب ہے، محمد کے تمام معاملات اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کچھ چھوڑا نہیں، صرف نماز میں رہنمائی نہیں کی ہے، زکوٰۃ میں رہنمائی نہیں کی ہے، صرف حج میں رہنمائی نہیں کی ہے، اور صرف اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ چند موٹے موٹے معاملات میں نکاح میں نہیں، بلکہ ایک ایک چیز میں آپ نے محبت رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جو اللہ کے اس پیارے نے اس کا طریقہ ہمیں نے بتایا۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ محمد کا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کو اور اللہ کی غصے کو محمد رسول اللہ پہچانتا ہے۔ اس عمل کو کرو، ضرورت تمہاری ہے، لیکن اس کو کرو، اللہ کی رضا اس طرح ہے، اور اس طرح کرو گے تو ناراضگی ہوگی۔ سو جاؤ گے بائیں کروٹ پر سو جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اوندھے منہ ہو کر کے سو جاؤ گے، اوندھے منہ ہو کر کے۔ انگریز تو ہمیں یہی سکھاتا ہے، الو کے پٹے پلنگوں پر پڑے ہوئے، گدوں پر پٹے ہوئے، اسی طریقے پر گدھے ہی گدوں پر سوئے رہتے ہیں، ہوتے ہی گدھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے، اوندھے منہ ہو کر کے جب آدمی سوتا ہے، فرمایا ان ھذی زجعۃ لا یحبھها اللہ سبحانہ و تعالی، ارے یہ سونا اللہ کو بہت ناپسند ہے، کچھ تو شرم کرو۔ پچھلا حصہ فرشتے بھی اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا کہ دائیں کروٹ پر سو جاؤ، دائیں کروٹ پر جو سوئے اس کو دل کی بیماری لگے ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو دل کی بیماری لگی ہے وہ بائیں کروٹ کا عادی ہوگا، اور مولوی بھی ہو تب بھی جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں یا میں بلوچی میں بتا دوں؟ دائیں کروٹ پر سو جائے اور دل کی بیماری لگ جائے اس کو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مولوی ہوگا یا تبلیغی ہوگا یا شیخ الحدیث ہوگا یا شیخ التفسیر ہوگا، دل کی بیماری لگ گئی ہے، سمجھ لینا یہ سنت کا چور ہے، نبی کا چور ہے، یہ سوتا ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، بائیں کروٹ پہ سوتا ہے۔ ہمارے حضرت تھے جو 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی، فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سلیم اللہ کبھی دائیں کروٹ اگر میرا تھک جاتا ہے تو 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے کروٹ تھوڑا سا بدل لیتا ہوں، ورنہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ کبھی بائیں کروٹ میں سو گیا ہوں، میں سلیم اللہ قسم اٹھاتا ہوں۔ جو لوگ عمل کرنے والے وہ عمل کرتے ہیں۔ صرف آپ نے نماز روزہ نہیں، آپ خود اللہ کو محبوب ہے، آپ کا روزہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کی زکوٰۃ اللہ کو محبوب ہے، آپ کی نماز اللہ کو محبوب ہے، آپ کا اٹھنا بھی، آپ کا بیٹھنا بھی۔ آپ کو حیرت ہوگی، بیت الخلاء تک جانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور ایک خنزیر منافق جو ہے نا وہ اعتراض کر رہا ہے حضرت سلمان فارسی پر، ان نبیکم علمکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ بتاتا ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت پر آدمی پاخانے پہ کس طرح بیٹھتا ہے یہ طریقہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ آپ کا نبی آپ کو یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا اس میں جلنے کی کیا بات ہے، تو کیوں جل رہا ہے؟ یہ تو پسندیدہ بات ہے۔ جو اچھے والدین ہوتے ہیں، جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں، وہ انسان کو انسان بنا کر کے چھوڑ دیتے کہ یہ ہے انسانیت، یہ طریقہ۔ جی ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں بتا بھی دیا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ جب قضاء حاجت پہ آ جاؤ تو اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرو، شرم تو کرو، پیشاب پاخانے کرتے ہو رخ قبلے کی طرف کرتے ہو، یا پشت بھی اپنے قبلے کی طرف نہ کرو۔ اور ہمارے ہاں چونکہ یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ بن گیا، اس لیے جہاں جہاں بھی جاؤ باتھ روموں کو دیکھو، یہ جو جنٹل مین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتھ روم میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے،
کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو۔ جو جانوروں کا جو طریقہ ہے وہی ہے، کھڑے ہو کر کے آدمی پیشاب کرے، یہ دنیا کی جدید ترقی ہے، کھڑے ہو کر کے آدمی پیشاب کرے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، اور بنے ہوئے اس طریقہ پر کہ پشتوں کا قبلے کی طرف ہے یا رخوں کا قبلے کی طرف ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کلام اللہ، اور دوسرا جس کی بات میں آج کر رہا ہوں وہ ہے رسول اللہ، اور تیسرا جس کی بات میں کر رہا ہوں بیت اللہ۔ کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ شعائر اللہ ہے، جو ان کا احترام نہیں کرے گا میرا رب اس کی گردن توڑ دے گا۔ سبق یاد رکھ لو، کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ۔ ہمارے ایک بلوچ عالم تھے، سلفی تھے، اللہ مغفرت کاملہ فرمائیں، بڑے پیارے انسان تھے، اور بلوچستان میں غریبوں کے لیے بڑا کام کیا ہے، اسپتال بنوائے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، اور پانی وغیرہ کا انتظام بھی کیا۔ شیخ سالم نام تھا، بڑے اچھے عالم تھے۔ سعودیہ میں چونکہ حکمران اور سلاطین سے براہ راست ان کے تعلقات تھے، حکمران اور سلاطین سعودیہ ان سے ان کا تعلق تھا، اس لیے پیسہ لا کر کے بلوچستان میں غریب علاقوں میں لگاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کے اندر دیکھا کہ ایک بندہ آ گیا، ایک مولوی صاحب آ گیا، اور بیت اللہ کے طواف کرتے رہے، اور اس کے پیچھے کچھ مولوی اور لوگ تھے، صوفی لوگ تھے، بیت اللہ کے طواف کیے، اور طواف جب پورا ہو گیا تو طواف پورا ہو گیا، نفل جب آپ نے مقام ابراہیم پہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر جب بیت اللہ سے نکل رہے تھے طواف پورا کرنے کے بعد، تو بیت اللہ کو پشت پہ ایسے نہیں کیا کہ ایسے بیت اللہ کو چھوڑے ایسے سیدھا چلا جائے، بلکہ اس نے یہ کر دیا کہ ایسے الٹے پاؤں نکل رہا ہے۔ آپ جائیں، اللہ آپ کو حج کرائیں، عمرہ کرائیں، آپ کو اجازت ہے، آپ بیت اللہ سے ایسے نکل سکتے ہیں۔ میں تو بات پیشاب اور قضاء حاجت کی کر رہا ہوں۔ قضاء حاجت میں اور پیشاب میں آدمی رخ قبلے کی طرف نہ کرے اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کرے۔ باقی عام بیٹھنے کے اندر ہے یا چلنے میں یا پھرنے میں، ایک آدمی مشرق کو جا رہا ہے تو اس کا پشت ظاہر ہے کہ قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر قبلے کی طرف مغرب کی طرف جا رہا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اس کی تو اجازت ہے۔ بات ہو رہی ان ناشائستہ حالات کی، بات ہو رہی ہے ناشائستہ حالات کی، کہ پیشاب اور قضاء حاجت کے دوران اس میں آدمی اپنا پشت بیت الخلاء میں قبلے کی طرف نہ کرے۔ بیت الخلاء میں پشت قبلے کی طرف اس وقت نہیں ہوگی جب بیت الخلاء کو صحیح بنائیں گے، شمال اور جنوب کی طرف ان کا رخ کر دیں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیت اللہ کا پشت قبلے کی طرف کر دیا ہے، یا بیت الخلاء کا یا بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف کر دیا، پھر تو لازمی طور پر پھر آدمی کرے گا کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے کہ جب ہم شام گئے، نبی پاک نے ہمیں بتا دیا کہ قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، پشت بھی نہ کرو قضاء حاجت کے دوران۔ جب ہم لوگ شام گئے، شام بعد میں فتح ہو گیا، ابتدا میں شام دارالحرب تھا اور دارالکفر تھا۔ فرمایا کہ شام جب ہم گئے تو وہاں ایسے باتھ روم ہم نے دیکھے کہ بالکل ان کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اب ہم مجبور ہے، کرے کیا؟ فرمایا ان میں ترچھا ہو کر کے ہم بیٹھتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ ہمارا پشت اور ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو جائے۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سبحانہ وتعالی۔ ہم ان سے ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے۔ بات شیخ سالم کی عرض کر رہا تھا، اجازت ہے آپ کو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عشق ان پر غالب ہے، پیارے محمد کا، بیت اللہ کا، قرآن کا، اللہ کی دین کا عشق ان پر غالب ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے طواف کر دیا، طواف کرنے کے بعد اب پوری مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکل رہا ہے اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہیں کر رہا، اور مرید جا رہے ہیں اور وہ اس طریقے پر الٹے پاؤں جا رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا کہ پیچھے اس کو کوئی ٹھوکر لگے گا، لیکن وہ اتنا اس پر عشق غالب ہے کہ اپنا پشت قبلے کی طرف نہیں کر رہا۔ یہ سلفی حضرات یہ ذرا جذباتی ہوتے، کہتے میں نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے۔
اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ یہ بدعت تم نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس قسم کا جو قبلے کی طرف اپنا پشت نہیں کرتے ہو، ایسے ایسے الٹے پاؤں جا رہے ہو۔ فرماتے جیسے میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو، صحابہ نے یہ نہیں کیا، تو پیچھے سے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا او پرلے پرے ہٹ، گستاخ پرے ہٹ، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں تو پھر مجھے ڈر ہو گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میری پٹائی شروع کی۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے حسین احمد مدنی، یہ حسین احمد مدنی ہے۔ تو میں نے پھر کہتے کہ میں نے نام تو سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ولی اللہ شیخ الحدیث دارالدیوبند کے بڑے بزرگ ہیں، لیکن میں نے کبھی زیارت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا حضرت اللہ واسطے مجھے معاف کرو، تمہارے پاؤں پہ پڑتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، مجھے کیا پتہ تھا، لیکن مجھے یہ بتا دو، میں پوچھ تو سکتا ہوں۔ اس طرح تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ تو حسین احمد مدنی نے جواب دیا صحابہ پہ قربان جاؤں، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی میری طبیعت ایسے مجبور ہوں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ کسی طرح بیت اللہ کو پشت کر دوں، مجھے نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں بس اس ادب سے دبا ہوا ہوں اور اس عشق کے تحت دبا ہوا ہوں، عشق کی دیوار کے نیچے میں دبا ہوا ہوں۔ میں نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو اپنا پشت کر دوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا نبی کی دین کو پشت پہ ڈال دوں، پس پشت، اور مجھ سے نہیں ہو سکتا کعبۃ اللہ کو بھی۔ عرض کر رہا تھا کہ کلام اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی میں ہمیں بتا دیا ہے، یہاں تک بھی بتایا، پیشاب، بڑا پیشاب، چھوٹا پیشاب، کس طریقے پر آدمی پیشاب، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ نے بتائی ہے تو پھر کون سا شعبہ رہ گیا؟ اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت کا طریقہ، فرمایا اس کا طریقہ یہود والا بھی نہیں ہے، نصارہ والا بھی نہیں ہے، اور کسی اور مشرکین کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مشرکین رو رو کر کے طواف کرتے تھے، رو رو کر کے طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ تھوڑے سے پکچر لگاتے تھے۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو معبود ہے یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اختیارات ان کو سونپا ہے اور یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہمارے کپڑے سود کے پیسوں کے خریدے ہوئے نہ ہوں، ہماری کمائی کے اندر سود کہیں نہ ہو۔ یہ کپڑے جن میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں سود کا پیسہ ملا ہوا ہوگا، اس لیے کپڑے اتار کر کے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ صرف عورتیں کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنی شرمگاہ پر چسپان کرتی تھی، کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا خواتین وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں، باقی مرد تو کھلے ایسے ننگے ہو کر کے۔ اور اس کا ڈر تھا کہ سود والے پیسوں میں، سود والے کپڑے، ہم نے جو کپڑے خریدے جو پہنے جو ہمارے بدن پر ہے، کہیں اس پہ یہ کہ سود کا پیسہ نہ ہو۔ ان کپڑوں میں ہم نے جھوٹ بولا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے غیبت کی ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے بدکاریاں کی ہے، ان کپڑوں میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ان کپڑوں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے یہ ہے کہ طواف کریں، لہذا ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ پھر بھی کچھ شرم و حیا تھی، آج وہ بھی نہیں۔ مشرکین میں کچھ شرم و حیا تھی، وہ بھی بیت اللہ کے اس طرح بیت اللہ کی توہین نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں۔ سفروں پہ جب ہم جا کر کے نکل جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی واہ واہ بیت الخلاء عجیب بنے ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو بھی پیشاب لگ گیا ہے، مولوی صاحب گھومتا پھرتا ہے۔ آپ کے بعض بڑے بڑے اسلام آباد کے ادھر کے ہوٹلوں میں جاؤ، میں آدھی رات کو اٹھا، ایک سیٹھ صاحب مجھے لے گئے، ہم نے کہا بھائی ہم غریب لوگ ہیں، مسجدوں میں رہنے والے لوگ ہیں، مدرسوں میں رہنے والے، ہوٹل میں کوئی ہمیں گولی مارتا ہے، ہوٹل تو ہمارے لیے عذاب ہے، لیکن بعض کبھی باہر کے اسفار میں مجبور ہو جاتا آدمی، لیکن بہت شاذ و نادر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسجد مل جائے۔ اللہ کرے آپ کو مسجد کا یہ چسکا لگ جائے، اللہ کرے مدرسے کا یہ چسکا آپ کو لگ جائے، لیکن مہربانی کرو۔ اب جیسے کہ آج جمعہ ہے، چھٹی ہے، تو ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل بدھ جمعرات تک آپ کسی ٹائم پہ نمازوں کے ٹائم پہ یہاں آیا کرو،
اور پھر طلبہ کو جھومتے ہوئے دیکھا کرو، اور پھر یہ کہ اگر ہو سکے تو آپ کو دال بھی ہم کھلائیں گے، بیٹھ کر کے دال بھی کھایا کرو، پھر اس کے بعد تم رپورٹ دے دو کہ تمہارے گھر میں سکون ہے یا ادھر سکون ہے۔ رپورٹ آپ خود مرتب کر لینا، رپورٹ آپ خود مرتب کر دینا۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اللہ کی قسم میں وزیروں کے ساتھ بھی کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا چکا ہوں، خدا کی قسم کوئی ذائقہ نہیں ہے جو ہمارے دال شریف میں مزہ ہے۔ یہاں بہت سے لوگ جو کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کبھی آ کر کے لڑتے ہیں کہ ہمیں دال دے دو۔ ہم کہتے ہیں ہم تو دال سے تنگ آ چکے، ہم تو دال سے تنگ آ چکے، دیکھ دیکھ کر کے بھی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، اور تم دال، اور وہ دال کھا کر کے راوڑ کی دال جو لوگ کھاتے ہیں، تبلیغ والوں کی راوڑ کی دال یا مدرسوں کی دال کھاتے ہیں، بقولے ان کے، بقولے ہم غریبوں کے، خدا کی قسم اس میں جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریشان مولوی بھی ہے، تبلیغی بھی پریشان ہے، لیکن اس طرح پریشان نہیں ہے جیسے کہ یہ بھیڑ بکریاں پریشان ہیں۔ کسی کی 1.5 لاکھ تنخواہ، کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 50 ہے، پھر جار مجرور، رشوت ادھر ادھر کر کے، ہیرا پھیری کر کے ان کا جو حال ہے، جتنا وہ پریشان ہے مولوی اتنا پریشان نہیں۔ آپ نے اس پر کبھی سوچا بھی ہے کہ مولوی 6000 پہ زندہ ہے اور تو 6 لاکھ پہ بھی مر رہا ہے، اس پر کیوں نہیں سوچ رہے؟ کچھ تو سوچو نا۔ کہ وہ الو کا پٹا، اس کے 18 بچے پھر بھی 6000، اور آپ کے بڑوں کی کسی کے 2 ہے، کسی کے 1 ہے۔ خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پتہ نہیں ان تنخواہوں میں کیا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، کوئی بینک کا حرام کا پیسہ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا اڑ جاتا ہے۔ اور کبھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بعض سرکاری ملازمین وہ کبھی کبھی تبلیغی اور مولوی سے بھی قرضہ مانگتے ہیں۔ جی ہاں، تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ الو کا پٹا، یہ ملا 6000 میں، 8000 میں یا 10,000 میں مرتا نہیں ہے، وہ کیوں؟ وہ پہلے سے اس کا برا حال ہے۔ ہاں، جو راشی طبقہ ہے، جو مرتشی طبقہ ہے، جو سود خوروں کا طبقہ ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ دبا کر ان کا بھی برا حال ہے۔ میرے رب نے ان کو ایسی پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر چکا ہے، اللہ کی قسم کی میں وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ تعویذ لینے کے لیے، مختلف اللہ کا طبقات سے، مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ میرے رب نے ان کی زندگی کو جہنم بنا کر کے رکھا ہے۔ میں عام مزدور طبقے کو نہیں کر رہا، تاجر طبقے کو جو اپنے حلال کمائی کر رہے ہو نہیں، جو لوگوں کے خون چوسنے والے ان کی بات کر رہا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر آپ کی محبت ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، میرے اٹھنے کو، بیٹھنے، نشست و برخاست، میری نماز کو، سب کو دیکھ لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس کو کوفے کا گورنر بنا کر کے بھیجا، کہا سعد جاؤ۔ حضرت سعد اس زمانے کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہوتا تھا امام وہی ہوتا تھا، جو وزیر اعلیٰ ہوتا تھا خطیب وہی ہوتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا وہی خطیب ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا، درس قرآن بھی وہی دیتا تھا۔ ہمارے ہاں تو کلمہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ کیا خطابت کرے گا امامت؟ ہمارے ہاں خاتم النبیین جب ٹھیڑے منہ سے نکل نہیں رہا ہے تو وہ کیا قرآن پڑھے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ کہ اس سے کہہ بھی دو نا کبھی کبھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہہ دو کہ اس انداز میں آپ پڑھو تو نہیں صحیح۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر کو میں نے عرض کیا 800 سال تک یہ سلسلہ چلا، 800 سال تک، اور 800 سال دور حکومت میں مسلمانوں کی اسلامی حکومتوں میں 800 سال میں پورے 800 سال میں 11 چوریاں ہو گئی ہیں۔ اگر ہے کوئی ماں کا لال تو کوئی اپنی تاریخ پیش کرے ہمارے مسلمانوں کی، اس کے خلاف پیش کرے کہ یہ مولوی منظور بکواس بک رہا ہے۔
اللہ کے بندو 800 سال حکومتیں رہی، کتنی چوریاں ہوئی؟ صرف 11 چوریاں ہوئی، 11 کے ہاتھ کٹے۔ اور یہاں تو کراچی کے ایک محلے میں ایک ہفتے میں بھی 20 چوریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے نا، اس لیے پیغمبر کے راستے کو چھوڑو گے تو اسی طرح ٹھوکر لگے گا تمہیں۔ چوری تو اپنی جگہ پر ہے، اب گھروں میں چھلانگ لگا کر کے ماں اور بہنوں کی عزتیں جو چور لوٹتے ہیں، اس کی کہانی الگ ہے۔ اس لیے اس نعمت کی ناقدری ہم نے کی۔ نعمت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، مشرکین مکہ کو، کافروں کو نہیں دیکھتے ہو، ان قریش کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ وہ نعمت کون ہے؟ وہ نعمت قرآن ہے۔ وہ نعمت کون ہے؟ میں نے عرض کیا، بخاری، امام بخاری کہتے ہیں وہ نعمت محمد رسول اللہ۔ محمد سے زیادہ میٹھی نعمت کائنات کے اندر نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ سے میٹھی نعمت کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمتی نعمت ہے ہی نہیں ہے۔ جب چھوڑو محمد کو، جاؤ عزت اور غیرت، اور اللہ کے لیے جا کر کے پتہ کر لینا کہ انگریزی میں غیرت کو کیا کہتے ہیں۔ آپ حضرات یہ دیکھو 2-3 ہزار بندے تو آپ سن رہے ہیں نا، انگریزی دانوں سے جا کر کے پتہ کر لینا کہ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ انگریز میں غیرت ہی نہیں ہے تو لفظ غیرت کہاں سے آئے گا؟ ہمارے ہم پگڑی پہنتا ہوں تو پگڑی اس کا نام رکھا، دستار اس کا نام رکھا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے، بچہ موجود ہوتا ہے۔ انگریز میں غیرت ہی نہیں ہے، بے غیرت میں، تو لفظ غیرت کہاں سے آ گیا؟ آپ اردو نہیں سمجھ رہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو میں نے عرض کیا کہ وہ گورنر تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز لمبی ہوتی ہے، فرمایا اللہ کی قسم، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز وہی پڑھاؤں گا جو محمد کو دیکھا ہے، آگے پیچھے والا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا اس نماز میں جو محمد نے پڑھایا ہے۔ باقی کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ہمارے مقتدی ہوتے، میں چونکہ جیسے میری داڑھی آ گئی تو میں نے امامت شروع کی، تو بعض لوگ ہمارے اللہ کا بھلا کرے وہ آ کر کے بتاتے ہیں ابے امام صاحب آج آپ نے تو کیا کر دیا، امام صاحب آپ نے تشہد بہت لمبا کر دیا۔ اور پھر دوسرا مجھے کہتا ہے، امام صاحب آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کتنے مرتبہ پڑھا، میں نے تو 21 مرتبہ پڑھا، میں نے تو 21 مرتبہ پڑھا۔ بھائی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے بھائی میں نے 27 مرتبہ پڑھا، 21 مرتبہ کوئی کہتا پڑھا ہے۔ اچھا 21 والے نہ الگ، 2-3 دن کے بعد پھر ایک بوڑھا آ کر کے کہا، اے امام صاحب رکوع اور سجدے میں ایسی جلدی کرتے ہو، میرے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پورا ہی نہیں ہوتا، میرے 3 مرتبہ۔ اب میں اس الو کے پٹے کو مان لوں یا ان کو مان لوں؟ کوئی کہتا ہے 21 تم پڑھ، میں پڑھتا ہوں، یہ کہتے ہیں میرے 3 پورے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بات ذرا سمجھ لینا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بھی کچھ لوگوں نے شکایت کی۔ حضرت عمر نے حضرت عمار کو خلیفہ بنایا ان کی جگہ پر، فرمایا اس نعمت کی تم قدردانی نہیں کرتے ہو، سبحان اللہ، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہے جب احد کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے تھے، مختلف جنگوں میں آپ ایسے کھڑے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنے تیر جمع کر کے اس شیر کے سامنے لاؤ، تیروں کو ضائع نہ کرو، تیر ہمارے پاس کم ہے، تمہاری تیریں نشانے پر نہیں لگتی، تمہارے تیر نشانے پر نہیں لگتے، سعد کے سامنے لا کر کے رکھ دو۔ اور سعد کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد فرماتے کہ آپ پیچھے رہیں حضرت۔ اور حضرت ابو طلحہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی تیر نہ لگے۔ حضرت سعد کو آپ فرما رہے ہیں، حضرت سعد فرماتے دیکھ لینا سنڈے کا حال کیا ہوگا، دیکھ لینا اس کے منہ پہ انشاءاللہ تیر لگے گی، دیکھ لینا اس کے سینے پہ ڈز جیسے تیر مارا وہ وہیں پر ڈھیر ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد میری ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، اور مار۔ ایسے میں
انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہو رہی۔ اور جب الو کے پٹے مرے، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، جب یہ مردار ہو گئے بدر میں، تو میرے نبی نے فرمایا ہؤلاء نتنا، یہ بدبودار، ان کو کفن نے پہنا، اٹھا کر کتے کی طرح ان کو پھینکو۔ میں بخاری سنا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ ہؤلاء نتنا، ان بدبوداروں کو اٹھا کر کے فرمایا کہ اقذفوہم فی القلیب، قلیب بدر، بدر کے کھڈوں میں پھینک دو۔ انسان کو کوئی کفن دیتا نا، یہ ہے خنزیر، خنزیر کو کون کفن دیتا ہے؟ میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا۔ حضرت سعد کی شکایت کی لوگوں نے، بات یہ چل رہی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس عظیم ہستی کی قدر نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمار کو گورنر بنا کر کے کوفہ بھیجا، اور پھر فرمایا ایک ٹیم آپ نے تشکیل دی، جاؤ تحقیقات کرو کہ سعد کا قصور ہے یا کچھ لوگوں نے منافقت سے کام لی، ان کا قصور ہے۔ لوگ جب گئے کوفہ کے مختلف مسجدوں میں، مختلف علاقوں میں پوچھتے رہے، ماذا رائکم فی سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، سعد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کہنا، وہ تو نبی کا فوٹو اسٹیٹ ہے، اس کی نماز کا کیا کہنا، ان کی عبادتوں کا کیا کہنا، سعد تو سعد ہیں۔ ایک بڈھا اٹھ گیا، ایک کسی مسجد میں ایک بوڑھا اٹھ گیا، ایک بوڑھا اٹھ گیا۔ میرے بھائیو، مولویوں سے ٹکر نہ لو، اللہ والوں سے ٹکر نہ لو، خیال کر لینا اس کا، کمزوریاں کوتاہیاں ہیں۔ ایک بڈھا اٹھ گیا، کہنے لگے کہ آپ لوگ جو چونکہ بچا رہے ہیں ساج کے بارے میں یہ باتیں بچانے والا نہیں تھا، لیکن ایک بات بچا رہا ہوں۔ کہا بتاؤ جی؟ کہا کہ انہو، یہ جو سعد ہے، لا یسیر بالسریہ، یہ جہاد میں جاتا نہیں ہے، لا یسیر بالسریہ، فوج کو بھیجتا ہے، خود اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کیسے کمانڈر تم نے اس کو بنایا؟ اچھا کمانڈر تو وہ ہوتا ہے کہ خود پیش ہو۔ انہو لا یسیر بالسریہ، یہ جنگوں میں جاتا نہیں ہے، جہاد میں نہیں جاتا۔ ولا یقسم بالسویہ، اور برابر سرابر مال غنیمت کو تقسیم نہیں کرتا۔ ولا یعدل فی القضیہ، فیصلوں میں عدل سے کام نہیں لیتا۔ اس کی تک بندی دیکھو ذرا، یہ اپنی تعلیم دکھا رہا ہے۔ لا یسیر بالسریہ، لا یسیر بالسریہ، ولا یقسم بالسویہ، ولا یعدل فی القضیہ۔ یہ اپنی تعلیم بتا رہا ہے کہ ہم بھی ملا سے پیچھے نہیں ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہے۔ اور اس کی کافیہ بندی دیکھو، لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ۔ ایک بوڑھا بدبخت اٹھا، حضرت سعد کو پتہ چلا تو ہنسا، فرمایا اللہم انی ادعوک بثلاث دعا، اے اللہ میں بھی 3 دعائیں مانگتا ہوں۔ اس نے 3 باتیں کہی، لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ۔ اے اللہ میں بھی 3 باتیں کہتا ہوں۔ اے اللہ، اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن، اے اللہ اس کو مارنا نہیں، اس بوڑھے کو اور لمبی زندگی دے دے۔ اے اللہ اس بوڑھے کو مارنا نہیں، اس بوڑھے کو لمبی زندگی دے دے، اس کو لمبی زندگی دے دے۔ واطل فقرہ، اس کو محتاج بنا دے، لوگوں سے بھیک مانگے۔ وعرضہ للفتن، اور فتنوں کا نشانہ اس کو بنا دے، فتنوں کا نشانہ بنا دے۔ عبد الملک ابن مروان جو کہ گورنر رہا ہے، عبد الملک ابن مروان کہتا ہے خدا کی قسم یہ بڈھا اتنا طویل زندگی اس نے پائی، میں نے اس بڈھے کو دیکھا، یہ آنکھوں کے یہ پلکیں اور یہ حواجب، یہ آبرو آنکھوں کے اوپر گری ہوئی تھی، یہ بڈھا ہو گیا تھا، 100 سال کیا بہت اونچی عمر۔ عبد الملک ابن مروان کہتے ہیں میں نے بھی اس کو دیکھا، اب دیکھ لینا، بھیک مانگ رہا تھا، سعد کی بددعا لگ گئی۔ واطل فقر ہو، اللہ اس کو فقیر بنا دے، بھیک بھی مانگ رہا تھا، اور اے اللہ اس کو طویل عمر دے دے، عمر بھی طویل مل گئی، اور اے اللہ اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دا۔ کہا بڑا لونڈے باز تھا بڈھا، وہ بڈھا بڑا لونڈے باز تھا، وہ جب لڑکے گزرتے لڑکیاں گزرتی پھر بھی ان کو ہاتھ مارتا تھا۔ ایسا بے غیرت جو 100 سال 150 سال میں وہ لونڈے بازی کرے اور پھر بھی وہ بدکار، تو پھر بتاؤ، پھر جب یہ ہے کہ کسی کوئی لڑکیاں وہاں سے گزرتی، نوجوان عورتیں گزرتی، پھر بھی ہاتھ اس طرح کرتا تو کوئی تھپڑ مارتا، کوئی جوتا مارتا کہ وہ بڈھا بے شرم بے غیرت، اس عمر میں بھی یہ کام کر رہے ہو، تو پھر روتا، کہتے ہیں اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی
دعوت و سعد، ارے بھائی سعد کی بد دعا لگ گئی، سعد کی بد دعا لگی، ذلیل ہو چکا ہوں۔ پھر تھوڑا رو رو کر کے آج کا دن وہ جیسے کہ بھول گیا، کل پھر کوئی گزر رہی ہے تو کہاں پھر ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ تین الزام لگایا سعد پر۔ سعد نے فرمایا میں نبی کا عاشق ہوں، واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا کہ آپ کی رائے کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ سعد نے فرمایا عمر، دنیا ایک طرف ہو جائے، کائنات ایک طرف ہو جائے، میری نماز کو پسند کریں یا نہ کریں، میں مقتدیوں کی رضامندی مجھے مطلوب نہیں ہے، مجھے اللہ رسول کی رضامندی مطلوب ہے، مجھے اللہ رسول کی رضامندی مطلوب ہے، اور میں وہی نماز پڑھاؤں گا جو میرے نبی نے مجھے پڑھایا۔ فجر میں نبی نے کتنی قرات کی ہے، ظہر میں کتنی قرات کی ہے، عصر مغرب عشاء میں کتنی قرات کی ہے، رکوع کس طرح ہوتا تھا، سجدہ کس طرح ہوتا تھا، کتنے مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، کتنے مرتبہ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ، جو نبی نے کیا خدا کی قسم اس میں کمی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر اتنا خوش ہو گئے کہ اچھلنے لگے، کہنے لگے کہ ذاک ظن بک یا سعد، سعد تیرے جیسے مردوں سے، دلیر لوگوں سے میری توقع بھی یہی تھی۔ فرمایا ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے نعمت دی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں ساتھی جتنا بھی ہوں، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، درود کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام نوافل کا کریں، ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام کریں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، خصوصی دعا صحابہ کے لیے دعا فرمائیں کہ ان حضرات کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے نہیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں غیرت دے دی، شکر ہے کہ ہم باغیرت ماں باپ کی اولاد ہے، مسلمانوں کی اولاد، انہی کی دولت اللہ نے ہمیں اسلام دیا، انہی کی دولت اللہ نے مجھے یہ قرآن دیا۔ انگریز کی کتابوں کو تمہیں تھوک تو سکتا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب ہمیں مل گئی، محمد ہمیں مل گیا، بیت اللہ ہمیں مل گیا، صحابہ ہمیں مل گئے، ازواج مطہرات ہماری مائیں بن گئی، صحابہ ہمارے مقتدا ہو گئے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان کافروں کو دیکھ نہیں رہے ہو کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کی؟ محمد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی کرو، اس کی نقل و حرکت کو، آپ کی نشست و برخاست کو، آپ کی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، آپ کی پوری زندگی کو اپنا نمونہ بنا دو، آپ کو اپنا پیشوا بنا دو، محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ربیع الاول کی اس مناسبت سے میں نے عرض کیا، خاص طور پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم نعمت کو اللہ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمایا، آپ کی ولادت با سعادت اسی میں ہے، تو اس میں خصوصی طور پر ساتھی یہ ہے کہ حضرت اقدس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔